السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ویورز، آج آپ کو اپنا اوپر والا پورشن دکھاتی ہوں۔ کل میں نے آپ کو اپنی چھت دکھائی تھی، یہ دیکھیں، یہ میرا سیکنڈ والا پورشن ہے، یہ انٹرس ہے، اور یہ میرے ہسبینڈ کی پک ہے، اور یہ کچن ہے، ہمارا اوپر والا کچن ہے۔ یہ وینٹیلیشن نظر آ رہی ہے آپ کو سامنے، لائٹس آن کر کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں، کچھ یہ ویو ہے، ویو پر پورے رمضان شریف میں ہم کام کرواتے رہے ہیں۔ یہاں سے بچیوں کا جو مدرسہ ہے، حال ہے، یہ شاید لاک کیا ہوا ہے۔ یہاں سے بچیوں کے مدرسے کا دروازہ اوپن ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے بیٹے کا روم ہے، یہ بھی لاک ہے، اور ایک روم یہ ہے۔ یہاں فی الحال تو میرے ہسبینڈ جی کبھی کبھار سوتے ہیں، یہ ویو ہے۔ تو کبھی کبھی میں یہاں پر یوٹیوب کے لیے اپنی تفسیر کی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں۔ آ جائیں، آپ کو میں اپنا سیکنڈ روم دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ورس، یہ میرا سیکنڈ روم، دوسرا کمرہ ہے یہ میرا۔ یہ ویو ہے بیک سائڈ پہ، یہاں واش روم ہے، سوری وہ نہیں دکھاؤں گی آپ کو، اور یہاں پر بھی میں اپنی تفسیر وغیرہ کے لیے ویڈیو شوٹ کرتی ہوں۔ تو آپ سب سے میں نے آپ سے کل بات ہوئی تھی، تو میں بول رہی تھی کہ کافی کچھ شیئر کروں گی، آپ کو اپنا گھر دکھایا۔ تو ویورس، بات یہ ہے کہ جب ہم سب کچھ شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو اور بھی بہت کچھ بتاتی ہوں۔ لائف میں بہت سی اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں، کبھی تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کبھی سیڈ ہوتے ہیں، لیکن اتنے کہ کبھی تو جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی ختم کر لیں، لیکن یہ بیوقوفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اور میں نے خود آزمایا ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہی ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بہت زیادہ ہے، ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ہمیں پریشانیوں کو بھول کر، یا پریشان ہوں بھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اپنی پریشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کریں، ان سے مدد مانگیں۔ تو اللہ کے سوا اور کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکال سکے۔ میں نے آزمایا ہے کہ میں بہت بہت مشکلات میں، پریشانیوں میں الجھی ہوئی تھی، جہاں سے مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میں نکل پاؤں گی یا کوئی بھی مجھے نکال پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور انہوں نے مجھے ہر طرح کی پریشانی سے نہ صرف نکالا بلکہ پہلے سے بڑھ کر اچھا ملا مجھے، ٹھیک ہے۔
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے. کسی طرح کی کسی بھی قسم کی ہمیں آدمی سے یا کسی بھی ذات سے ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے، کہ کوئی بھی آپ کا اتنا فیئر نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے قریب ہے، ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے. تو آئیے آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے بھی مدد نہیں مانگیں گے. کوئی بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے. اور اس سے ہٹ کے آپ سے پھر سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتی، نہ وہ ہمیں رزق دینا بھولتی ہے، نہ وہ ہمیں کسی بھی قسم کی چیز سے نوازنا بھولتی ہے. ہمیں ہر طرح کی چیز مل رہی ہے، ہر خوراک مل رہی ہے، ہمیں رزق مل رہا ہے، ہمیں اولاد مل رہی ہے، ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں، ہمیں ہر طرح کا جو بھی کچھ مل رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے. اب کچھ لوگ ہیں وہ بھاگتے ہیں پیروں بابوں کے پاس کہ ہماری جی اولاد نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہمارا کاروبار بند ہے، ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہم پریشانیوں میں گرے ہیں، ہمارے گھر پہ جادو ہو گیا، یا کسی نے ہمارے گھر میں جس آیا ہے تو ہم بڑے پریشان ہیں. اللہ کے بندو، کچھ اپنا دماغ استعمال کرو، اپنے ذہن کو کھولو، وسیع کرو، کچھ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کرو. یہ سب کیا ہے؟ گھروں میں عبادت تم لوگ نہیں کرتے ہو، نمازوں کے قریب کبھی تم لوگ نہیں گئے، قرآن پاک کبھی تم لوگوں نے کھولا نہیں، اور پھر تم لوگ کہتے ہو کہ ہم پریشان ہیں، مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، رشتے نہیں ہو رہے جی، پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں، محنت تم لوگ کرتے نہیں ہو، گھروں میں سوئے رہتے ہو تو کہتے ہو جی کاروبار بند ہو گئے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. اپنی اولاد کی پرورش کرو، تربیت ایسی کرو کہ خود رشتے آئیں آپ کے گھر میں. یا خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو کیا معلوم اس میں کتنی بہتری ہو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، تو ہمیں اپنے اس مقرر کردہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پیروں بابوں کے پاس پہنچیں، نقش بنوائیں یا تعویذ دھاگے لیں. ہمیں چاہیے ہم اللہ پر توکل کریں، تھوڑا سا صبر رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری ہر طرح کی مدد کریں گے، اور کرتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن اللہ تعالی جو ہماری مدد کر رہے ہیں، ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. تو میرے سب بہن بھائیوں سے عزیزوں، آپ سب سے میری التجا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پیر بابوں کے پاس پہنچیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں، ہر بات کو سوچیں، دماغ کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اگر ایک کام ہمارے لیے نہیں ہو پا رہا تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے اور اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور اچھے کی دعا کرنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت طلب کرتی ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.